اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت جو کہ سورۃ النحل کے اندر موجود ہے، اس کی فضیلت، اہمیت اور احادیث مبارکہ جو اس کے بارے میں وارد ہوئی بیان کی جائے گی۔ محترم ناظرین، یہ آیت مبارکہ اگر ہم یہ کہیں، یہ تفسیر کریں کہ قرآن پاک کا خلاصہ اور پورے دین کی جامع ترین صورت ہے یا جامع ترین صورت کا ایک حصہ ہے، ایک آیت کریمہ ہے، تو یہ بجا نہ ہو۔ محترم ناظرین، علامہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پورے دین کا خلاصہ سمجھنا چاہے تو اس دین کی سمجھ کو اور اس دین کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین آیت کریمہ یہ ایک آیت ہے۔ یہ آیت کریمہ سورہ نحل کی آیت کریمہ ہے جو کہ ابھی میں آپ کے سامنے تلاوت فرماؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، یہ آیت کریمہ جس کے اندر 5 سے 6 اہم ترین احکامات وارد ہوئے، اس آیت کریمہ کو آپ رزق کی تنگی، اپنے گھر کے اندر پریشانیوں کے خاتمہ اور اپنے عمر میں درازی کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سردار تھے جن کا نام اقسم بن سفین تھا۔ اس نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، جو اگرچہ بعد میں ایمان لے آئے۔ اس نے پوچھا کہ میں یہ جو نبی آئے ہیں محمد، اس سے میں سوال کرتا ہوں اور اس کے پاس میں جاتا ہوں اور اس سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کون ہیں اور آپ کا مشن اور مدعا اس دنیا میں آنے کا کیا ہے، کہ جس نے ابو جہل اور ابو لہب جیسے سرداروں کو جو ہے لتاڑا ہے یا ان کا مقابلہ کیا ہے۔ تو ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے فرمایا کہ ایسا کریں، آپ نہ جائیں بلکہ آپ اپنے خاص چنیدہ بندے بھیج دیں۔ لہذا اس نے چند بندے منتخب فرمائے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وارد ہوئے یا حاضر ہوئے۔ وہاں پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اقسم بن سفیان کی طرف سے دیے گئے 2 یا 3 سوالات بیان کیے جو کہ پوچھے گئے تھے۔ پہلا سوال یہ پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا رسول اللہ، کہ میں محمد رسول اللہ ہوں۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن اور مدعا اس آیت کریمہ کو تلاوت کر کے بیان فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی حکم کرتا ہے عدل اور احسان کا۔ محترم ناظرین، عدل اگر پورے دین کا خلاصہ اور ہماری زندگی کا نچوڑ یہ لفظ عدل نکال دیا جائے تو یہ بجا نہ ہوگا۔ کسی بھی ملک کے اندر تمام محکمے، تمام ادارہ جات اگر غلطی کر رہے ہوں تو اس کے اتنے اثرات نہیں پڑتے جتنا اگر عدلیہ غلطی کر رہی ہو تو اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ جہاں پر عدل ہوگا وہاں پر غیر اسلامی طاقتیں بھی جو ہیں وہ منقسم ہونے کے بجائے مضبوط ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی وجہ تھی کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں عدل رہا اور اس عدل کی وجہ سے تمام دنیا کے اندر دین کا بول بالا۔ محترم ناظرین، عمر میں درازی کے لیے، برکت کے لیے، ہر طرح کے جامع ترین خلاصے کے لیے آپ اس آیت کریمہ کو پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کو اپنی عمر میں درازی اور برکت کے لیے روزانہ آپ 21 مرتبہ تلاوت کریں تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا شخص جس کے اخلاق برے ہوں یا وہ برے طریقے سے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہو تو اس آیت کریمہ کو 41 بار آپ وظیفہ کر کے پھونک دیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بہت زیادہ فائدے اور ثمرات ملیں گے۔ ناظرین گرامی، قرآن پاک کی بہت سی آیات اس طرح کے جامع معنی ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے لیے فوائد سمیٹ سکیں۔ بہترین وظائف کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔